نیشنل کانفرنس ترال کشمیر کی بلاک صدر عبدالسلام کی زیر صدارت پیر کو آری پل بلاک میں ایک بلاک سطحی میٹنگ کا انعقاد کیا گیا، جس کا مقصد آنے والے پنچایت انتخابات کی تیاری اور پارٹی کے اہم معاملات پر تبادلہ خیال کرنا تھا۔ اجلاس میں حلقہ صدور بلاک کے مختلف عہدیداروں اور کارکنوں نے شرکت کی، جہاں عبدالسلام ملک نے اتحاد اور تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے عوام کے مسائل کو حل کرنے میں فعال کردار ادا کرنے کی اہمیت کو اجاگر کیا اور عوام کے ساتھ براہ راست رابطے بڑھانے کی ضرورت پر بھی روشنی ڈالی۔ پارٹی کے ایک رکن کے مطابق یہ اجلاس پارٹی کی ترقی کے لیے ایک اہم اقدام ثابت ہوا، جس سے کارکنوں کے عزم میں مزید اضافہ ہوا اور انہیں نئے حوصلے سے آگے بڑھنے کی ترغیب ملی۔ السلام علیکم حضور، آج بلاک آری پل نیشنل کانفرنس سے وابستہ حلقہ صدور صاحبان کی ایک اہم میٹنگ طلب کی گئی ہے۔ میٹنگ کا مقصد آنے والے پنچایت انتخابات کے متعلق تفصیل سے غور خوض کرنا ہے اور کارکنان سے حلقہ صدور خان سے تلقین کی گئی ہے کہ آنے والے الیکشن میں تجربہ کار اور دیانتدار جو اس میں کھڑے ہوں گے بسیط ممبر یا سرپنچ، وہ ایماندار ہونی چاہیے اور دیانتدار ہونی چاہیے، ساتھ ہی تجربہ کار ہونی چاہیے۔ اس میں یہ بھی طے پایا گیا کہ جو نیا نسل ہے، تعلیم یافتہ نسل ہوگا، اس کو ہم ترجیح دیں گے، ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو تنظیمی معاملات ہیں ہمارے بلاک میں، قائدین سے ہماری گزارش ہے کہ اس کی طرف خصوصی توجہ دی جائے، کیونکہ یہ بلاک ہمیشہ ایک پسماندہ بلاک ہے اور تنظیمی طور بھی یہ آج بھی پسماندہ ہے۔ اس کی طرف قیادت کا توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے بارہا کھرو پستنا روڈ کے بارے میں اعلیٰ حکام، خاص کر وزیر اعلیٰ جناب عمر عبداللہ صاحب کی خدمت میں لایا ہے کہ اس روڈ کی تعمیر کی طرف خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ آج بھی ہم اس بارے میں وزیر اعلیٰ سے پرزور گزارش کرتے ہیں کہ اس روڈ کو جلد از جلد تعمیر کرنے کا کام شروع کیا جائے۔ السلام علیکم، میں علاقہ ترال سے گجر پریزیڈنٹ ہوں، گلشن پورہ سے نور خان ہوں۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہم 30 سال سے آج تک انتظار کر رہے، ہماری حکومت نہیں بنی تھی، اس لیے ہمارے لیے بہت مشکل ہو رہی ہے۔ ہل ایریے میں مصیبت، ہر رنگ کی مصیبت ہو رہی ہے، مال کے ذریعے، پانی کے ذریعے، روڈ کے ذریعے، راشن کے ذریعے، پاور کے ذریعے۔ ہم نے بار بار عمر عبداللہ کے پاس میں 2 بار گیا تھا، وہاں دستار بندی بھی ترال میں کی تھی۔ ہم نے علاقہ کے ہمارے علاقے کے نظر انداز ہو رہا ہے کہ کسی حکومت نے ہمارے توجہ نہیں دیا۔ اس میں بی ڈی پی تھی، 10 سال تھی بی ڈی پی، وہاں کا ایم ایل اے تھا، اس نے ہمارے لیے علاقے ترال میں گجر بستے ہیں، کشمیری لوگ ہیں، سکھ ہیں، وہاں ہل ایریے کے ملزوم لوگ، غریب لوگ ہیں، کوئی توجہ آج تک ان کو پاس نہیں دیا، ان کو دیا نہیں۔ ہم اس وقت اپیل کرتے ہیں عمر صاحب کو، فاروق صاحب کو کہ ہمارے یہ توجہ دے دے علاقے ترال کا، کیا یہ پسماندے لوگ یہ مصیبت مشکل میں پھنسے ہیں، رنگ مصیبت ہے ہمارے، یہ کسی منسٹر، کسی حکومت نے ہمارے توجہ نہیں دی۔ ہم اس کے شکر گزار عمر عبداللہ کہ ہماری حکومت آگے بڑی امید تھی ہم کو کہ 4-5-6 مہینے ہو گئے، بہت امید رکھتے تھے کہ ہماری حکومت آ رہی ہے، ہمارے لیے کچھ کرے گا، مگر ہم کو یہ مصیبت، ہم کو یہ پتہ ہے کہ ہمارے لیے کچھ نہیں ہوا۔ جو پہلی حکومتوں نے کیا سو ہمارے لیے آج بھی ہے وہی، کہ ہم کہتے ہیں، اپیل کرتے ہیں عمر صاحب کو اور فاروق صاحب کو، ہو جو ہمارے کائنات جو جٹھی ہیں ان کو بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے ہل ایریا کے نظر دیو کہ ہمارا علاقے ترال کی ٹاؤن کا حال برا حال ہے، تب باقی ہل ایریا کی تو بات نہیں، ہم کو روڈ کا مسئلہ ہے، پس تو روڈ ایک، اس میں کم سے کم 10 سال ہو رہا ہے ہم اس کے انتظار میں ہے کہ وہاں ہم کو یہاں لوگ غریبوں لوگوں کو سری نگر یہاں تھوڑا ٹائم لگے، 1 گھنٹے کا روڈ ہوتا ہم کے پسند سے سری نگر تک، ہمارا وہ روڈ بھی اس سے رہا ہے۔ ہم نے ایک بار کانگریس حکومت آئی تھی، کانگریس حکومت نے بولا تھا، صاحب نے سوز آیا تھا، وہاں ایک موگا صاحب آئے تھے، انہیں ایک وعدہ کیا تھا ہمارے ساتھ کہ بٹنور سے روڈ پہلگام تک وہ روڈ ہم نے سینکشن کر دی، وہ دے دیا ہے۔ دوسری روڈ پسند سے کھروشار، وہ روڈ وہاب صاحب سے، وہاں ایک زیارت ہے، وہاں وزارت گاہ، اس کے لیے ہم کو وہ روڈ بھی یہاں ادھورا رہے گا ہمارا۔ رات کہتے ہیں صبح ہم نے ڈی پی آر بنا ہے، وہ ہم کو پتہ نہیں وہ ڈی پی آر کب، 10 سال ہو رہا ہے وہ ڈی پی آر ہمارا آج نہیں بنا۔ میں اپیل کرتے ہیں فاروق صاحب کو اور عمر صاحب کو کہ ہم لوگوں کے لیے توجہ دیں، علاقے ترال کے لیے جو ہلی ایریا کے لوگ مر رہے ہیں،
कि हमको माल मुआशी भी रही नहीं, हमको मजदूरी भी नहीं मिली यहाँ, हमको राशन इस वक्त हमारा, हम 10 किलो राशन थी उस बेरे में, आज को हम 5 किलो राशन, हमारा लोग पे मरते हैं लोग। हमको इस वक्त 250-300 में राशन लेते हैं, एक चावल एक ट्रक लेते हैं, तो हमारे लिए मुश्किल हो। दूसरी हमारे पास हम उमर अब्दुल्ला ने, हमारे फारूक साहब ने हमको 108 रुपया रखा था बिजली फीस। मुफ्ती सैयद आया था, हमारे लिए 100 रखा था 108 रुपया, उमर अब्दुल्ला ने 50 रखा था। इस वक्त हमको 600-500 गुजर इलाके में या गरीब पसमंदे लोगों के लिए तरह तरह के मुसीबत हम लोग को, हमारा तवज्जो गवर्नमेंट ने, किसी गवर्नमेंट ने हमारा तवज्जो नहीं दिया। हम अब उमर अब्दुल्ला को अपील करते हैं, तवज्जो इलाके त्राल को तवज्जो दे, हिली एरिया को नज़रअंदाज किया, इसको वजह क्या है इसकी। अगर हमको कोई मसला बना, हमको इस बारे में हमारे लिए कोई चार्ज नहीं तो हमको जवाब दे, हम और कोई सस्ता लोड़ेंगे, इसलिए मजबूर हैं। अस्सलाम वालेकुम।